ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ایک اعلان تھا بہت بڑا وہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ایک تمام گوما گوں کی ایک صورتحال تھی، اور آج انہوں نے اپنے جو تقریر کی ہے زمان پارک میں، اور وہ ایک غالباً انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے کی تھی، ظاہر ان کے پیر میں تکلیف ہے، لیکن ان کی تقریر میں جو کچھ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے بہت بالکل صحیح درست بات کی ہے۔ اور جو کچھ باجوہ صاحب نے کیا، دیکھیں ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ دنیا کی ہر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے، لیکن باجوہ صاحب کا جو کردار تھا وہ اس تمام جو ایک آئین نے ان کو ایک اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک اختیار دیا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر، بلکہ بہت زیادہ بڑھ کے انہوں نے کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف سیاسی طور پر ملک کے اندر، ریاست کے اندر تباہی ہوئی، اور جس کا نتیجہ جو ہے معاشی اور تمام آپ دیکھ رہے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے نتیجہ میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا وہ انہوں نے ایک آئینی حدود سے حد سے زیادہ تجاوز کیا، اور اپنے جائز اور ناجائز تمام اختیارات کو استعمال کر کے انہوں نے بنیادی طور پر ریاست کو نقصان پہنچایا۔ آج جو باتیں عمران خان نے کہیں اور جس طریقے سے انہوں نے پیش کی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر میں اسے یہ کہوں کہ انہوں نے آج باجوہ صاحب کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے، تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہنا، کیونکہ آج انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی، اور آج جو طریقہ کار ان کا تھا عمران خان کا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح طریقہ کار تھا، اور اسی طریقے سے اگر بات شروع میں بھی کی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتی، گو کہ وہ پہلے بھی بتاتے رہے ہیں۔ لیکن اور جو بات انہوں نے کی ان کی تقریر میں اہم چیز یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ڈالرز ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے، ڈالر بالکل نہیں آ رہے، اور یہ جو انہوں نے بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو بہتری کی طرف، بھئی ملک کو بہتری کی طرف تو نہیں لے جا سکتا جس طریقے سے کہ آپ کی موجودہ حکومت لے کے جا رہی ہے، موجودہ حکومت تو بہتری کی طرف نہیں لے آ رہی، وہ تو بلکہ اور تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ بات جو ہے اب عمران خان کی بالکل درست ہے کہ اگر یہ حکومت مزید اگر رہتی ہے تو ظاہر ملک اور مزید نیچے جائے گا، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں۔ لیکن اب اس میں ایک بات جو اور دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان نے کہی اور جس کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے جمعے کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا ایک اعلان جو ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا رسک بھی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان اپنی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، از خود اپنی یہ حکومت کو ختم کر دیتے ہیں، تو یہ اس بات کا ایک تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں وہ ہوگا، اشارہ ہوگا دوسرے الفاظ میں حکومت کے لیے جو موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کے خلاف کھل کے کام کرے، جیسا کہ وہ کہتی رہی اور جیسا کہ میں بھی آپ کو کہتا رہا ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب اس بات کا خطرہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے، جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ عمران خان کے خلاف اس اسمبلیاں توڑنے کے فوراً بعد وہ بہت زیادہ متحرک ہوگی۔ لیکن ایک خبر میں آپ کو اور یہ بھی دے رہا ہوں کہ حکومت بھی تیار بیٹھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے جو اگلے جمعے تک کا جو ٹائم دیا ہے کہ اگلے جمعے کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اگر اسی دوران، یعنی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے سے جمعے تک تقریباً جو دن بچتے ہیں، تو اگر اسی درمیان جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ لانے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک میرے پاس اطلاع یہ بھی ہے جو میں آپ کو اسی اپنے چینل کے ذریعے دینا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کے بارے میں کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ پس پردہ یقین دہانیاں کرا چکے ہیں، وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر انہوں نے مرکزی حکومت کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جب جمعے تک اعلان جو توڑنے کا جس دن توڑیں گے، اور اعلان تو آج انہوں نے کر دیا ہے کہ تاریخ تو دے دی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعے تک جب عمران خان جب یہ اسمبلیاں جس دن توڑیں گے، اس وقت تک کیا حکومت تحریک عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر 2 یا 3 دن بعد، اگر 3 دن بعد مثال طور پہ حکومت اگر تیاری کر لیتی ہے، اور 3 دن بعد اگر وہ عدم اعتماد کی اگر تحریک لے آتی ہے، اور اگر گورنر ان کو کہہ دیتا ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آگے جا کے ایک اور جو ہے پھر نیا آئینی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ آج کی تقریب ہر عمران خان صاحب کی بڑی زبردست تھی، باجوہ صاحب کے حوالے سے تو بالکل انہوں نے درست کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور جس طریقے سے آج انہوں نے سارے معاملات کو پیش کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہی مشاورت کر کے اگر عمران خان آج ہی اگر توڑ دیتے تو یہ بہتر تھا، یا تو پھر یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یا تو اسے پھر فروری کے آخر تک لے آتے، اس سے یہ تھا کہ جو ہے معاملہ مسلم لیگ خاف کا یا صدر علوی صاحب کا یا جو بھی جیسے بھی ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں، وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے، اسے میں بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ کہتا ہوں کہ کسی بھی لیڈر نے اپنی حکومت کو از خود جو ہے توڑنے کا اعلان کیا ہے، اس لیے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اب لیکن یہ رسک اس لیے ہے جو میں نے کہا کہ اس میں عدم اعتماد کی تحریک بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، دوسری جانب مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب نے جو ایک بات کی ہے کہ ان کی حکومت گئی، باجوہ صاحب نے بھیجا، جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ ایک جو گیم انہوں نے کیا امریکہ کے کہنے کے اوپر، لیکن دوسری طرف مجھے نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی کہیں نہ کہیں باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے کوئی کمپین کر رہی ہے، اور نہ صرف باجوہ بلکہ جنرل فیض کے حوالے سے بھی مجھے لگ رہا ہے، اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کوئی پس پردہ کو کارروائی کر رہے ہیں۔ اور آج اگر آپ جاوید لطیف صاحب کا ایک بیان دیکھیں تو جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ فیض نام لے کر کہا کہ جب تک فیض عام نہ ہو لوگوں کا، کہ جو لوگوں کو جو وہ جو ہے نا اسے فیض عام کا نام لے کے انہوں نے مطلب اشارتاً کہا ہے کہ جب تک ان کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا ان عناصر کو جنہوں نے کہ اس تمام صورتحال کو ذمہ دار، لیکن وہ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وہ جو اس صورتحال کی بات کر رہے ہیں وہ عمران کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو جس وقت وہ نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تھی وہ تو صحیح اگر گئی تھی تو وہ تو بدعنوانی کی بنیاد پر گئی تھی، اور یہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ تو بدعنوانی کی بنیاد پر نہیں گئی ہے، تو امریکہ کے کہنے کے اوپر بددیانتی کے اوپر گئی ہے۔ تو بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک حکومت کو بددیانتی پہ وہ کیا جائے، ختم کیا جائے، اور ایک ایسی حکومت جس کو بدنیتی پہ مطلب اور بے ایمانی کے ساتھ برطرف کیا جائے۔ تو یہ ذرا فرق تھوڑا سا آپ ضرور وہ رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر ملک جو ہے بہت شدید پریشانی کا شکار ہے، اور ملک جو ہے ناکام ریاست کی طرف اگر میں جا رہا ہے، بہت بڑا لفظ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان حقیقت میں ایک ناکام ریاست کی طرف جا رہا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو باتیں کہی ہیں بالکل درست ہیں۔ آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں اس وقت ڈاکو جو ہے، پورے پاکستان میں ڈاکو راج موجود ہے، پاکستان کا کوئی بڑا شہر بھی ایسا محفوظ نہیں ہے کہ جہاں پہ ڈاکے نہ پڑ رہے ہوں۔ کراچی تھا، لاہور تھا، اسلام آباد تھا، ابھی کل ہی کی بات ہے، پھر سے بورے والا ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں سے مجھے بتایا گیا ہے کہ بورے والا کے اندر صرف آپ یقین کریں کہ 5 منٹ کے اندر 15 ڈکیتیاں، 5 منٹ کے اندر، یعنی ہر 10 منٹ کے اندر تقریباً جو ہے کہتے ہیں کہ تقریباً کو 20 یا 22 یا 25 ایون 30 تک جو ہے 15 یعنی 10 منٹ کے اندر ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ تو جس ریاست کا یہ حال ہو کہ جہاں 5 منٹ میں 15 ڈکیتیاں پڑ سکتی ہوں، اور اب یہ تو وہ ہے کہ جو ریکارڈ میں آ گئی ہیں، اب بغیر ایسی ریکارڈ کے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں سندھ کا کیا حال ہے، سندھ کے اندر خناق پھیلی بھی ہے، پولیو پھیلا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ صرف نیشنل چائلڈ انسٹیٹیوٹ سے بتایا گیا ہے کہ پتہ نہیں ایک ہفتے کے اندر کتنے بچوں کی وہاں مات ہوگی۔ تو مطلب کوئی بھی اس وقت جو ہے نا ادارہ، کوئی بھی یعنی وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی ویسے بیوروکریسی کا ادارہ ہو، ایون پوسٹ آفس ہو، کہیں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، ہر جگہ ایک لوٹ مار کا ایک معاملہ جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور اس وقت یہ اس پہ ہمارے جو اس وقت نئے پاکستان کے آرمی چیف آئے ہیں، گو کہ انہوں نے کہا کہ وہ اے پولیٹیکل ہوں گے اور بالکل غیر جانب رہیں گے، سارے چیزوں سے غیر جانبدار رہیں گے تمام معاملات میں۔ مجھے ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ بالکل غیر جانبدار ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر جانبداری اتنی بھی اچھی نہیں ہوگی کہ ملک اگر ریاست کو اگر بالکل ڈبویا جا رہا ہے تو کیا وہ خاموش ہو کر دیکھتے رہیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ایسا ہونا بہتر ہوگا، کیونکہ بہرحال مطلب ادارے ہیں، انہوں نے ریاست کی سرحد کے ساتھ ساتھ اندرونی اور بیرونی، کہتے ہیں نا کہ وہ سرحدی اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا بھی جو ہے انہوں نے قسم کھائی بھی ہے، تو پھر نظریاتی سرحدوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو بہرحال اب ایک یہ صورتحال ہے، اور آج آپ کو اصل جو مشاورت چل رہی تھی کل اس کے بارے میں سارا بتا چکا ہوں، آج آپ نے مشاورت کا دیکھ لیا۔ میرے نزدیک آج تو عمران خان نے بہت اچھی بات کی، لیکن جو بس میرا ایک یہ کہنا ہے آج کے تجزیے کے اندر کہ بس مجھے ایک چیز کا خطرہ ہے کہ یہ جو جمعے تک یہ لے گئے ہیں، جمعے کو جو انہوں نے فائنل اعلان کر دیا، مجھے خطرہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک
نہ آ جائے، کیونکہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ حکومت نے اپنے طور پر تیاری کر رکھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ایک یہی اہم چیز تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک بات اور یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی گڑبڑ چل رہی ہے، جو بیرون ہمارے جو سرحد کے باہر جو ہیں، اور میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا بھی تھا، تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا معاملات کچھ پس پردہ ہو رہے ہیں، جو کہ بہرحال اب مجھے دیکھنا پڑے گا۔ میرے پاس کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں 1-2 دن کے اندر کہ مجھے ساری معلومات کی اگر کچھ تصدیق ہو جائے تو میں آپ سے انشاءاللہ 2 دن بعد پاکستان کے حوالے سے جو بیرون ملک کے اندر جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اس پر میں آپ کو ایک اہم ویلاگ کروں گا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔